اور مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کو بہت زیادہ اہمیت اور فوقیت دی ہے، یعنی جو نسبت اللہ تعالی نے بیت اللہ کے ساتھ رکھی ہے، دوسری مساجد کو وہی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اصل گھر اللہ تعالی کا وہی بیت اللہ ہے، اور دوسری مساجد بھی اللہ تعالی کا گھر ہے۔ قیامت جب برپا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد کی جگہ کو بیت اللہ کے ساتھ چمٹا دیں گے اور پھر اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے۔ کہ روایات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اللہ تعالی نے معجزے کے طور پر پہاڑ سے نکالی تھی کہ اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں گے۔ حالانکہ انسانوں کے علاوہ کسی کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دی تھی۔ یہ کہا ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسی وجہ سے مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، دوسری مساجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں۔ اس مناسبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مساجد کی جگہوں کو جنت کا ٹکڑا عطا فرمائیں گے، یعنی یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کہ بے شک پکی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مساجد کو تعمیر کرے گا۔ مساجد کو تعمیر کرنے کا مقصد اصل کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا، کہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں وہاں رہائش کرنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، نہ یہ کہ ہم دکھاوے کے لیے دوسروں کی نظروں میں ہم بڑے امیر بننے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ غلط ہے کہ کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد اپنایا جائے تو وہ چیز قابل تعریف ہوتی ہے، وہ چیز مقصد میں لگ جاتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ اگر گھر بنایا گیا لیکن مقصد نہ ہوا، گھر ویران ہوگا، اس کے اندر دوسری مخلوقات تو ہوں گے، انسان نہیں ہوں گی، کہ اس وجہ سے کہ وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مساجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر میں جس طرح دیواریں بنانا، بنیادیں رکھنا یہ ضروری ہے، تعمیر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس تعمیر کو جب بنا لیا جائے، مکمل کر لیا جائے، پھر اس کو آباد کیا جائے۔ تو آباد کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم من ریاض الجنہ، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چل لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد، اللہ تعالیٰ کے گھر، یہ جنت کے باغ ہیں۔ فرمایا ان میں چلنا کیسے ہے، کیا چلیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ذکر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا طریقہ بھی بیان کر دیا
فرمایا اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر چلنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اس کے گھر کو بلند کیا جائے، ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند نہیں ہوتا، اس میں اذان نہیں آتی یا اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر ویران ہے، وہ بے مقصد ہے۔ گویا کہ اس گھر کو ویران کرنے کی کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، دھمکی دی ہے، ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکے، منع کرے۔ اصل یہ آیات مشرکین مکہ اور یہود اور نصارہ کے لیے ہے۔ یہود اور نصارہ ایک دوسرے سے وہ روکتے تھے۔ یہودی بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر کہ نصرانیوں کو، عیسائیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور اسی طرح نصرانی یہودیوں کو مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفار اور مشرکین ہمیں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسلمانوں کو تکلیفیں ایذائیں پہنچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کہ دارالارقم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے منع کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اگر آج کے دن، آج کے زمانے کے اندر یا قیامت تک کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتا ہے، وہ ظالم ہوگا، کہ وہ چاہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر روکتا ہے، چاہے وہ تکبر، اناد کی بنیاد پر روکتا ہے، کسی بھی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے گھروں سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تمام مساجد جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، یعنی اللہ کی عبادت ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی شریعت نافذ ہوگی، حضور علیہ السلام کا طریقہ نافذ ہوگا، اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اسی کے مطابق عبادت کرنی ہوگی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، مساجد کے اندر اپنی مانی عبادت کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنا سکتے، کسی اور کو الہ نہیں بنا سکتے، کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ تمام مساجد جو ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، کسی ایک کو بھی نہ پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت پکارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب سے پسند جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مساجد ہے، کہ احب الی اللہ مساجدها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مساجد ہے۔
اور سب سے ناپسندیدہ مبغوض جگہ جو ہے وہ اسواقها وابغض الی اللہ واسواقها، کہ سب سے مبغوض جگہ، ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے، کیونکہ مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، بازاروں کے اندر فحاشی اور یعنی گناہ کے کام ہوتے ہیں، کہ عبادات کے کام نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے کام نہیں ہوتے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مساجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے من بنى الله بيتا بنى الله له، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى لله مسجدا او كبيرا او صغيرا بنى الله له جنة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جتنے بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کی مسجد پر خرچ کیا، اتنی چھوٹی مسجد بنائی، سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ہے، اگر کسی نے اتنا حصہ بھی ملایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھا رہتا ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی اذکار وغیرہ نہیں کرتا، کوئی عبادت نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، باوضو ہو کر صرف بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر سانس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں مسجد کے اندر، اللہ تعالی ہر سانس لینے پر 10 نیکیاں عطا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف چلتا ہے وضو کر کے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے کہ اس کے لیے اپنی طرف سے ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور جب وہ شام کو مسجد کی طرف آتا ہے، شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس حالت میں مسجد میں وہ موجود ہے، اس کو موت آ گئی، وہ وفات پا گیا، تو سیدھا اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مہمان نوازی کریں گے، چاہے وہ صبح کے وقت آئے یا شام کے وقت آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے چلتا ہے وضو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے مسجد گھر سے وضو کر کے صرف عبادت کی نیت سے، اللہ کی نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلا، گویا کہ وہ ایسے چل رہا ہے جیسا کہ وہ حج کا احرام باندھ کر آ رہا ہے۔ جیسے حج کرنے کی فضیلت بہت زیادہ، احرام باندھنا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اس طرح یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، لیکن فرض نماز کی نیت سے نہیں آتا، صرف اس نیت سے آتا ہے میں جا کر وہاں اشراق پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا احرام باندھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو عمرہ اور حج کتنی بڑی چیز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب گھر سے چلیں صرف یہ نیت ہو ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، لغویات نہیں ہوگی۔ یہ تمام فضیلتیں اس وقت ہیں کہ جب ہم مسجد کے آداب کا احترام کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی ضروریات میں کام آتے ہیں، مسجد کے لیے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو لوگ ان کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے یہ پکا مومن ہے،
یہ اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آتا تھا، یہ پکا مسلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی گواہی جو ہوگی اس کے حق میں قبول کی جائے گی، کہ فرمایا یہ پکا مومن ہے، اس کے حق میں گواہی دے دو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسا ہے کہ جیسا کہ مچھلی جو پانی کے اندر، جس طرح مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے بڑی خوش اور خرم رہتی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جو مومن ہوگا مسجد کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سکون اور اطمینان سے رکھے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ 7 قسم کے آدمیوں کو کہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت کا ہوگا، نہ کسی آسمان کا ہوگا، نہ کوئی اور سائبان ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے۔ اٹکنے کا مطلب یہ ہے، لپٹنے کا مطلب یہ ہے، یعنی ہر وقت مسجد میں موجود نہ ہو، اپنے ضروریات کے کام بھی کرنے ہیں، اس نے دکان بھی چلانی ہے، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنی تجارت بھی کرنی ہے، دنیا بھی کمانی ہے، لیکن اصل مقصد وہ ہو ایک نماز کا ٹائم ایک نماز پڑھ کے گیا، دوسری نماز کی فکر ہو میں نے دوبارہ مسجد میں جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل اٹکا ہوا ہو مسجد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہو، جب تک مسجد میں موجود ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس پر رحمتیں نازل فرما، اور فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اللہ تعالیٰ کی نیک بندے اللہ کی عبادت کر کے مسجد کا اتنا تعلق جوڑ جاتے ہیں، پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں، مسجد سے چلے جاتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، فلاں شخص فلاں بنت فلاں کہ وہ کہاں چلا گیا، آج مسجد میں نہیں آیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو وہ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ وہ شخص کیوں نہیں آیا۔ اسی طرح نیک بندہ جب بھی فوت ہوتا ہے زمین اس کے لیے روتی ہے، افسوس کرتی ہے اور اس کو مبارکباد دیتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ اگر گناہگار ہو زمین خوش ہوتی ہے، تو چلا گیا، تو سب میری پیٹھ پر چلتا تھا، سب میں سے بدبخت تو تھا، سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی۔ اگر نیک بندہ ہو تو محبت کا اظہار فرماتی ہے اور اس کے لیے آنے کے لیے کہ وہ اپنے پر بچھا دیتی ہے، قبر کھلی ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کو تعمیر کریں، مسجد کو آباد کریں۔ اصل مسئلہ جو ہوتا ہے، مقصد جو ہوتا ہے وہ آباد کرنا۔ آباد کرنا کیا ہو، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، چاہے وہ جانی لحاظ سے ہو، چاہے وہ مسجد کی خدمت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مسجد کی صفائی کے لحاظ سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی صفائی کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے ایک صحابی نے بدو تھا، آ کے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا، کسی صحابی نے نہیں دیکھا یا ان کو یہ حکم کا پتہ نہیں تھا کیا مسجد میں تھوکنا ہے کہ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابی کو کچھ نہیں کہا، خود گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے بلکہ ہاتھوں میں تمکا لیا، تمکے کے ساتھ اس تھوک کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک عنبر خوشبو نکالی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مل دی۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھو اور پاکیزہ رکھو، پاک ہونا بھی لازمی ہے، صاف ستھرا رکھنا بھی لازمی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے، تمام صحابہ اکرام کو یہ حکم دو جب بھی مسجدیں بنائے تو اس میں خوشبو پھیلائی کریں، خوشبو لگایا کریں۔ خود بھی جمعے کے دن خوشبو لگانا ویسے سنت ہے، لیکن مساجد کے اندر بھی خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں مساجد کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تمام فضیلتیں اس وقت ہمیں حاصل ہوگی کہ جب ہم مسجد کا احترام کریں گے۔